کا ٹائٹل ہے بلوچستان میں تعلیمی نظام کے بنیادی زیر نظر مسائل اور مشکلات۔ ہماری بہت ہی معذب، منظم اور معذب دنیا میں ہمیں نیا مسئلہ درپیش کیا جس کو کبھی علم اور اب تعلیم کہا جاتا ہے۔ ہمارے حاضر دور میں دو آدمی کو تعلیم دی جاتی ہے جو اکثر حکومتوں کی ذمہ داری اور دوسری طرف مذہبی اداروں کی صورت میں بھی تعلیم انسان تک پہنچائی جاتی ہے، اور یہ بات یہاں پر واضح ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ ہر مرد اور عورت کو تعلیم حاصل کرنے سے دنیا کا کوئی مذہب، کوئی بھی نظام حکومت روکتا نہیں، بلکہ دنیا کے سارے مذاہب اور حکومتیں وقت کی ضرورت اور ذریعہ معاش اور بدوباش کے ساتھ ساتھ نظام تعلیم کو بہتر اور بین الاقوامی سطح پر لانے اور آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں تین اہم صورتوں کے نقوش ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا نصاب، دوسرا استاد، تیسرا شاگرد۔ ایک استاد کے بارے میں بڑے بڑے اساتذہ اور فلسفیوں کی یہ رائے ہے کہ ہمارے موجودہ مہذب دور میں ایک استاد زیادہ تر صورتوں میں صرف اور صرف ایک معاشرتی نوکر کا کردار ادا کرتا ہے، جس کے پاس خود اپنا کوئی ایسا علم اور ہنر نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور انسانوں کو مہذب اور تعلیم یافتہ شہری بنانے کا فن ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو کچھ مخصوص قسم کی نعرہ بازی اور پروپیگنڈا کا پرچار کرتے رہتے ہیں۔ لہذا ایسے حالات اور ماحول میں اعلیٰ علم کی رسائی معدوم نظر آتی ہے، اور ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی ہمارے استاد اس لائق ہیں کہ وہ اپنے اس عظیم فریضے اور وظیفے کو موزوں اور بہتر طریقے سے ادا کر سکیں، جن کے لیے ان کو مختلف ذرائع سے تنخواہیں دی جاتی ہیں، یا جو مواد، علم اور نصاب جس انداز سے ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے آیا وقت کے مطابق صحیح اور کافی ہے؟ جیسے پچھلے ہفتہ میں بات کی، کیا ہم اس نظام تعلیم کے حوالے سے ابھی تک محرومی اور ناامیدی کے شکار نہیں ہوئے؟ کیا پچھلے 7 سالوں میں ہمارے نظام تعلیم کو بین الاقوامی سطح پر لے جانے کی کبھی کوشش کی گئی ہے؟ اگر ہاں تو ان کوششوں کے عوض ہم نے کہاں تک کامیابی حاصل کی ہے؟ اگر نہیں تو اس کے وجوہات کیا ہے؟ اس بات کے ذمہ دار افراد کون کون ہیں؟ کیا ان ذمہ دار افراد یا حکومتوں سے کبھی کوئی پوچھ گچھ کی گئی ہے؟ کیا ان ذمہ دار افراد یا حکومتوں کو ان کی اپنی کوتاہیوں کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی ہے؟ یا کم از کم ان ذمہ دار حکومتوں اور افراد کو تعلیم کے شعبے میں مختلف قسم کی کمزوریوں یا ناانصافیوں یا خود ملک کے معاملوں میں کبھی تحریری طور پر اپنی مداح پہنچا سکے ہیں، یا کبھی کسی فورم پر تعلیم کا شعبہ لایا گیا، اور اگر لایا گیا ہے تو اس کے ہمیں نتائج کہاں تک اور کیا ملے ہیں؟ یا کم از کم ہم نے کبھی اپنے ساتھ خود سوچنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ملک یا خاص طور پر بلوچستان کے تعلیمی شعبے کے تنزل میں کن کن لوگوں کے ہاتھ یا وجوہات کا کما ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے کچھ مشہور، نامور اور بے تحاشا فیس لینے والے بڑے ناموں کے پرائیویٹ اسکول کس طرح اور کس سطح کے بچے مستقبل کے لیے بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف عام گورنمنٹ اسکولوں میں بچے کس نظام تعلیم، نصاب یا انداز تعلیم کے کن کن مراحل یا اضطراب سے گزر رہے ہیں، اور کیوں؟ کیا ہماری مختلف درجات کے مختلف نظام تعلیم سے نکلنے والے بچے آگے جا کر بہتر ایک قوم کے مل کر شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے
کیا ہمارے تعلیمی نظام کی درجہ بندی ہمارے معاشرتی، سماجی، معاشی، سیاسی اور مذہبی ستونوں کے عین مطابق ہے؟ کیا ہم اس موجودہ تعلیمی نظام سے مطمئن ہیں؟ کیا ہمارا موجودہ تعلیمی نظام ہماری بین الاقوامی ضروریات کے عین مطابق ہے؟ جیسے اس حاضر دور میں بلوچستان کے نظام تعلیم میں بہت ساری مثبت اور تخلیقی، نصابی اور جدید تبدیلیوں اور محنت کی ضرورت ہے، جنہیں حکومتی سطح پر بھی محسوس کیے جانے چاہیے، اور والدین بھی اپنے بچوں کے تعلیمی حصول اور اس کے نتائج کے بارے میں فکر مند نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے اسکول ٹیچرز کا رویہ، تعلیمی قابلیت اور طرز تعلیم میں نمایاں جدید تبدیلیوں کے خواہاں ہے۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے معاشرے کے بیمار ترین لوگ، جو ہر طرح کے کام کاج اور ذریعہ معاش تو نومید ہو کر زیادہ تر فائل لوگ اسکول میں بحثیت استاد بھرتی ہو جاتے ہیں، جو زیادہ تر ذہنی مریض ہوتے ہیں، جو مار کٹائی، ذہنی اذیت اور جسمانی تشدد کو تعلیم کا